بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن کا ایک خوبصورت سا آغاز کر چکے ہیں۔ ویسے یہ بہت خوبصورت دن ہے، پاکستان بھر میں ستمبر ہمیں 1965 کی کامیابی کی ایک یاد دلاتا ہے، جس میں 6 ستمبر، 7 ستمبر اور 8 ستمبر یہ ہمارے افواج پاکستان میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں، اور ان بہادر سپاہیوں، ان بہادر قوم کے بیٹوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور دشمن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وقت پڑنے پر آج بھی ہمارے اسی قسم کے نوجوان، اتنے ہی بہادر اور شجاعت رکھنے والے نوجوان اس سرحد کی رکھوالی کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ آج کیونکہ یوم فضائیہ ہے اور کل نیوی کے جو یوم بحریہ جو ہے وہ منایا جائے گا، تو ہم نے اپنے پروگرام میں آج دعوت دی ہے کچھ مہمانوں کو جن کا تعلق ہے پاک فضائیہ سے اور پاک بحریہ سے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلی مہمان جو ونگ کمانڈر سائمہ صاحبہ ہیں، جن کا تعلق ہے پاک فضائیہ سے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، گڈ۔ ہمارے دوسرے مہمان جن کا تعلق پاک فضائیہ سے، اسکواڈرن لیڈر عرفان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عرفان صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور میرے بائیں جانب جو مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق پاک بحریہ سے، میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر حفصہ صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے چوتھے مہمان لیفٹیننٹ سردار احمد، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ گریٹ۔ اچھا، پاک افواج کا تعلق ہونا، پاک افواج سے تعلق ہونا، یہ ایک عام پاکستانی کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فورسز میں کل بڑا ہو کے وہ یا تو فوج میں جائے، نیوی میں جائے، یا پائلٹ بنے، جیسے کہ فلائنگ تو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے بچپن سے ہی۔ تو آپ کیا بچپن سے افواج کا حصہ بننا چاہتی تھی؟ سائمہ صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں۔ جی بالکل، مجھے بچپن سے ہی شوق تھا۔ مائی فادر واز آلسو نیول آفیسر، اور وہ SSG کے تھے۔ اچھا۔ اور ان کو دیکھنا، ہی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ دا فورس ان دا پاکستان۔ سو ان کی جو محبت تھی، جو پیشن تھا، وہ میرے لیے ایک انسپائریشن تھی ٹو جوائن دا فورسز۔ So that's why after MBA I joined Air Force. تو مطلب جب آپ کے بچپن میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بچپن بہت پرانی بات ہے آپ کی، مگر وہ خواتین کا فورسز میں آنا اتنا وہ ٹرینڈ میں نہیں تھا؟ ٹرینڈ میں نہیں تھا، but I was very hopeful that when I'll grow up, so there will be chances that I could serve in forces in some capacity. So that turned out true, alhamdulillah. صحیح۔ تو ایک ماں کا ایک کردار ہوتا ہے، مطلب ماں کس طرح اپنی اولاد کو دھرتی ماں کے حوالے کر دیتی ہے، کیونکہ ڈر تو ایک خوف سا ہوتا ہے نا کہ ملک کے جیسے حالات ہیں اور کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس ملک کو، ہمارے بچوں کی، تو ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ ہماری ماؤں کا بہت حوصلہ بلند ہے۔ جس طرح ان کے بیٹے فرنٹ پہ جا کے لڑائی کرتے ہیں، اپنے مادر وطن کی حفاظت کرتے ہیں، یقیناً ان کے بہت حوصلے ہیں، اور بچپن سے ہی وہ اپنے بچوں میں یہ چیز انکلکیٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ سو نہ صرف اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی یہ تیار کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک غازی کی یا ایک شہید کی ماں کہلوانا یہ ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ بالکل، مزید اسی طرح کی باتیں جو ہیں اپنے مہمانوں سے جاری رکھیں گے، اور آج بہت ساری معلومات بھی حاصل کریں گے کہ ایک ملک کے رکھوالے کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج 7 ستمبر کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پاک فضائیہ سے اور پاک بحریہ سے۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ونگ کمانڈر سائمہ صاحبہ سے، اور ابھی میں بات کروں گا اسکواڈرن لیڈر عرفان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا عرفان صاحب، فلائنگ کرتے ہیں آپ جی، تو بچپن سے شوق تھا آپ کو کہ آپ نے بڑے ہو کے پائلٹ ہی بننا ہے؟ بالکل، ہر ایک کسی کا خواب ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے تھے ٹی وی پہ فلائی پاسٹ ایئر شوز، تو دل میں ایک جذبہ تھا، ایک امنگ پیدا ہوتی تھی کہ ایک دن ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ وہ ٹائم آیا، ہم اپنی پاک فضائیہ کے ساتھ سرو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ جو آپ کی مہارت جو فضاؤں میں آپ نے دکھانی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ وہ آپ کو سڑک پہ بھی، روڈ پہ بھی گاڑی تیز چلانی پڑی ہو، اتنی ہی تیز، یا آپ کو سب کچھ کم لگتا ہو، یہ سپیڈ اتنی کم کیوں ہے؟ ہر چیز کا اپنا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، سو جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو سیفٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں، جہاں تک مشین الاؤ کرتی ہے اس مشین کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، جو ایک فلائنگ کرنے والے جو ایک محافظ کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں واپسی کا جو راستہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، مطلب اگر ملک کو ضرورت پڑے آپ کی، اور آپ پوری فورس کی ٹپ ہوتے ہیں آپ، بالکل۔ تو جب بھی فلائنگ کرتے ہیں تو اس وقت کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں کہ واپس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واپس نہ آئیں، آپ کو جو ہے وہ مطلب جاب، جو نیچر آف جاب ہے وہ آپ کا ایسا ہے، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، اس کو اگر یوں کہا جائے دیٹ اٹس این آکوپیشنل ہیزرڈ، تو غلط نہیں ہوگا۔ آلدو ایک اور کہاوت ہے کہ یو ٹرین لائک یو فائٹ۔ سو جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے کہ ایک دن اگر ضرورت پڑی تو آپ ایسی جگہ بھی جا سکتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ تو یہ ہر ایک فوجی کے، نہ صرف ایک ایئر فورس پائلٹ کے، ایک پاک آرمی کے جوان کے ذہن میں بھی یہی چیز ہوگی، پاک بحریہ کے جوان کے بھی ذہن میں یہی چیز ہوگی، اور جب اس ملک کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گریٹ۔ اوکے، لیفٹیننٹ کمانڈر حفصہ صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ یہ جو فورسز کی ٹریننگز ہوتی ہیں یہ بڑی ٹف ہوتی ہیں، اور اس میں جو کبھی کبھی پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ٹف ہوتی ہیں۔ خیر، ٹریننگ کی بات کرتے ہیں ہم، تو خواتین جن کو صنف نازک سمجھا جاتا ہے، وہ ان ٹریننگز کو کیسے جھیلتی ہیں، اور کس طرح وہ ان مضبوط اداروں کا حصہ ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا۔ بالکل، ٹریننگ کا آپ نے پوچھا تو ٹریننگ مشکل ہوتی ہے ہماری، ہم اسی لیے ہم شاید نیوی میں آنے سے پہلے تو ڈفرینٹ تھی میں، لیکن اب جب ٹریننگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی ہماری 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے نیول اکیڈمی میں، اور کیڈٹس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح ہوتی ہے جیسے کسی میل کیڈٹ کی ہوتی ہے۔ ہمیں شوٹنگ بھی کرائی جاتی ہے، سوئمنگ کرائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان بحریہ ہے تو یہ ایک ہمارا کرائٹیریا ہے کہ سوئمنگ ہمیں آنی چاہیے، اور ہماری ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن میں ہمیں جانا ہوتا ہے۔ ہم رننگ بھی کرتی ہیں، ہم پریڈ بھی کرتی ہیں، اور ہر وہ کام جو ایک میل آفیسر یا میل کیڈٹ سے کروایا جاتا ہے تو خواتین بھی وہی کرتی ہیں۔ اور ٹریننگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مضبوط بنایا جائے، اسٹرانگ بنایا جائے، تاکہ آپ کو ایک سول انسان سے، سویلین سے ڈفرینٹ بنایا جائے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ فوجی بننے کے لیے ٹریننگ بھی اسی طرح کرائی جاتی ہے۔ ہم پھر اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم فیمیل ہیں، جس طرح ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے تو پھر ہم اسی طرح اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو نئے جب کیڈٹس آتے ہیں، وہ آپ نے وہ دور دیکھا، تو ان میں کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں واٹر فوبیا بھی ہوتا ہے؟ شروع میں تو سب کو ہی واٹر فوبیا ہوتا ہے، لیکن پھر بالکل وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ اتنی سوئمنگ کرائی جاتی ہے، اتنی پنشمنٹس ہوتی ہیں، اور پنشمنٹس بھی صحیح ہارڈ کور دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب آپ فوجی بن گئے۔ ویسے کیسی پنشمنٹس ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کی، خواتین کی مختلف ہوتی ہیں، کیڈٹس کی، جیسے اب نیول اکیڈمی میں کیڈٹس کو ڈفرینٹ فراک جمپس دے دیں، یا آپ مطلب آپ سینئر آپ کو جو بھی پنشمنٹ دے گا وہ آپ کو کرنی ہے۔ اور ایکسرسائزز میں بھی کبھی ہمیں
ہماری PLX ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں ڈیورنگ ٹریننگ، ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں کیمپس اور ٹینٹس میں رہنا پڑتا ہے. تو ہمیں کوئی اچھے خاصے 15-16 کلومیٹرز چل کے خود پیدل جا کے اور پھر ان ٹینٹوں میں رہنا پڑتا ہے اور اسی طرح کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو وہ بھی ایک طرح سے پنشمنٹ ہی ہوتی ہے ہمارے لیے، بیکاز جب ہم آتے ہیں تو ہمیں وہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن وہ ڈیفیکلٹی ہمیں اسی طرح پھر اسٹرانگ بھی بنا دیتی ہے. ایگزیکٹلی اور یہی چینج ہمارے اندر پھر آتا ہے. مشکل وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ سردار احمد سے بات کریں گے اور خاص طور پہ جانیں گے سب میرین میں ڈیوٹی کرنے والے جو ہمارے نیوی والے بھائی ہیں، بہن بھائی، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ذرا اس بارے میں جانیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے جن کا تعلق ہے پاک فضائیہ سے اور پاک بحریہ سے. وقفے سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی اور ابھی ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ سردار احمد صاحب سے. سردار بھائی، نیوی کی جاب کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ مہینوں پانی کے اندر، بلکہ پانی کے بیچ نہیں، پانی کے اندر رہنا پڑ سکتا ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر سچ ہے تو ان ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیے کچھ. بالکل سچ ہے. ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم ڈیوریشن کسی وجہ سے ریسٹرکٹ ہو، اپارٹ فرام ہیومن لمیٹیشنز جو آ جاتی ہیں ود ٹائم. لیکن اس میں ایک تو اگر سب میرین کی بات کریں تو ایک بہت کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس بہت لمیٹیڈ اسپیس ہوتی ہے اور آپ کو بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی پرائیویسی کوئی نہیں ہوتی، پرسنل پرائیویسی. آپ ایک اوپن اسپیس میں رہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپریشنز چل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اس میں ٹائم کا فیکٹر تو اوبویسلی ایک میجر رول پلے کرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹاسکنگ جو بھی ہے یا جو بھی آپریشنل کمٹمنٹ ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے. لیکن ایز سچ اس میں کوئی ہمارے پاس ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم صرف اتنے دن رہ سکتے ہیں یا اتنے دن رہ سکتے ہیں. تو ٹریننگ کی غرض سے صحیح مطلب آپ لوگوں کو جانا تو پڑتا ہوگا، وہ پانی کے اندر رہنا پڑتا ہوگا سمندر کی تہوں میں. تو وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں وہ پانی کے اندر؟ اوکے، لائک پانی پینے کا پانی بھی چاہیے ہوتا ہوگا، ویسے بھی اور بھی بہت ساری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ کافی ہر چیز کو جو ہے اس کو کیٹر کیا گیا ہے کسی حد تک. اس میں یہ ہے کہ سب مرین اسکواڈرن جو ہے اس کی اس میں سروائیول کا جو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پورا اسکواڈرن جو ہے، یعنی آپ نے ایک دن کے اندر اسکیلیٹن کرو کھڑا کرنا ہے، آپ کہیں سے بھی کھڑا کر دیں تو وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، اتنا کلوز لوگ رہتے ہیں. تو یہ سب سے میجر فیکٹر ہے سروائیول کے لیے، ایز ان کہ آپ کمپلیٹلی ان یور کام سینسز کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے کام ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جو کلوزنس ہے ایک اسکواڈرن کے اندر، وہ اس چیز کا سب سے جو میجر رول ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ پانی وغیرہ اس سب کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اتنا یوزیج ہے، اتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور اتنے دن کا مشن ہے. تو اس حساب سے کیلکولیشن کر کے ہر چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے. واو، یہ کام صرف افواج پاکستان والے ہی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام انسان جو ہے نا وہ اتنے انصاف کے ساتھ چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے. اوکے، اسکاٹلینڈ عرفان، یہ بتائیے کہ ویپن میٹر کرتا ہے یا ویپن کے پیچھے جو ایک برین ہے وہ میٹر کرتا ہے؟ دونوں چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جو انسان ہے جو اس ویپن کو یوز کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے، کس وقت اور کس جگہ اور کیسے استعمال کرنا ہے، تو آئی گیس اس میں ویپن میٹر نہیں کرتا، دین انسان میٹر کرتا ہے. ویپن چاہے جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس کا استعمال نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
بالکل. آپ فلائنگ کرتے ہیں, فلائنگ آفیسر ہیں, تو آپ کی انسپریشن مطلب کون ہے آپ کی انسپریشن, جن جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں؟ ایئر فورس میں رہتے ہوئے انسپریشن ایک ہی ہے, عالم صاحب. واو. اس کے علاوہ, ان کے علاوہ کوئی انسان کسی اور کو اپنی انسپریشن رکھ نہیں سکتا. یہ تو ہے. یہ ایئر فورس میں میرا خیال ایک ہی پوری دنیا میں ایک ایئر فورس کی جو انسپریشن ہوگی وہ ایم عالم صاحب ہی ہوں گے, کیونکہ انہوں نے جنگی تاریخ بدل کے رکھ دی. اس سے پہلے ایسا کبھی اتنی بہادری اور کے واقعات کبھی آئے نہیں سامنے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے نا ان کا. بالکل, ہی از اے لیجنڈ, اور ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے 1 منٹ میں انہوں نے 5 انڈین ایئر فورس کے جہاز گرائے تھے, جس میں سے 4 صرف انہوں نے 30 سیکنڈ میں گرائے تھے. لینڈ کیا تھا, لینڈ کیا تھا. اس وجہ سے ان کو وہ ایس کا ٹائٹل دیا گیا. واو. ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں, پھر اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملک بھر میں آج پاک فضائیہ کی خدمات کا دن بھرپور ملی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے. 1965 میں آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن زمین اور فضاؤں میں زیر کیا. یوں پاک سرزمین کو خاک میں ملانے کا عزم رکھنے والا حریف شاہینوں کے جاں لیوا شعلوں میں گر گیا. وہ دن یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہمارے جاں باز اور دلیر شاہینوں نے دشمن کے حملے کو پسپا کر کے وطن عزیز کی آن بان اور شان قائم رکھی. ایک جانب تو شاہینوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی, اور دوسری جانب شاہینوں نے پٹھان کوٹ, آدم پورہ, لدھیانہ, جلندر, ممبئی اور کلکتہ میں حملے کر کے بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاع کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. صرف 6 اور 7 ستمبر کی شام تک پاک فضائیہ نے بھارت کے 53 طیارے تباہ کر کے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ شاہینوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور شہادتوں کے عظیم سفر پر روانہ ہوئے. وطن کے لیے دفاع کے کئی سنہرے باب رقم کرنے والی پاک فضائیہ کی طویل خدمات ناقابل فراموش ہیں اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. آسمانوں سے آگے کہکشاؤں سے آگے ہم کو جانا ہے کہیں. دور آسمان امیزنگ. اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کا وقت بھی ہو چکا ہے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ سے مہمان موجود ہیں جن سے افواج پاکستان سے تعلق ہونے کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اسکواڈرن ونگ کمانڈر سائمہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ خواتین کو یہاں فورسز میں کس قسم کا ماحول ملتا ہے؟ لائک ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جو خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. جی بالکل, ورکنگ انوائرمنٹ از ویری کنڈیوسو, ویری ریلیکسنگ, اور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ایز اے لیڈی ہیں اینڈ یو آر جوائننگ ایئر فورس اینڈ یو آر ڈپلائڈ سم ویئر اینڈ یو آر ناٹ گاٹن دا فیسلٹیز جو ریکوائرڈ جتنی ہیں, یو ہیو گاٹ دیٹ. آپ کو یو آر اکوموڈیٹڈ ویل. اٹس آئی گیس اٹس دا بیسٹ جاب a lady or a girl can do. It is the best, yes.
اور فلائنگ بھی کرتی ہیں خواتین؟ یس دے آر آلسو فلائنگ. تو ویسے عمومی طور پہ ہم سڑکوں پہ جب خواتین کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنا اچھا امپریشن نہیں آتا ہے. I'm sorry. مگر فلائنگ میں تو کیسی ہوتی ہیں خواتین، ذرا اس بارے میں بتائیے تھوڑا. ویل روڈس پر بھی میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی. دے آر مور کیئرفل، جس کو آپ شاید ان کی لیک آف ایکسپرٹیز کاؤنٹ کرتے ہیں. اٹ از دیئر کیئرفلنیس، اٹ از دیئر کیئرفل نیچر اینڈ ایکسپرٹی لیول کا بالکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے. دے آر ماشاء اللہ ایز کمپیٹیبل ایز آ میل آفسرز ایون وین دے آر فلائنگ اینڈ دے فلائڈ ریئلی گڈ. اوکے. اچھا، ایک عام آدمی کی اور ایک فوجی کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ تو جو میجر ڈفرینس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میجر ڈفرینس، وی آر ڈپلائڈ 24 hours. کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ پیک اپ ہے روٹینلی. یس بٹ وی آر 24 officers, 24/7 officers. وی آر اویلیبل ایوری ٹائم. آپ دن کر لیں، آپ رات کر لیں. اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس کے سلسلے میں بھی جتنے ہمارے مشنز ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ ہم دن اور رات کے. سو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جو سول لائف ہے اس میں وین یو پیک اپ probably then you have time for yourself, but when we are in forces, so we consider ourselves working 24/7. Though we do get time for ourselves at times, but yes, that's different. فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں آپ لوگ، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مطلب یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو صرف یہی نہیں باقی لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، فیملی کو ٹائم دینا. Family get used to of the idea that your parents are فوجی, they are military personnel, اور وہ اپنی مینجمنٹ اتنی بیسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے پھر ٹائم نکال لیتے ہیں. whether it's your household, it's your working, it's your missions, so you get time for everything, for your children, for everybody, for your family. Great. حفصہ صاحبہ, لیفٹیننٹ کمانڈر حفصہ, اچھا آپ کی ویسے ذمہ داریاں کیا ہیں پاک بحریہ میں؟ آپ کی جو نیچر آف جاب ہے وہ کیا ہے، اور مطلب آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے اس میں؟ میری اپنی اگر بات کریں، میں ایجوکیشن برانچ میں ہوں. اور میرا تعلق ٹریننگ سے ہے، اور میں ٹریننگ اسٹیبلشمنٹ میں یہ سزائیں آپ دیتی ہیں؟ بالکل. ٹریننگ ہے، ڈسپلن ہم نے کرنا ہے، اور ہم ظاہر ہے فوجی ہیں تو ہمیں پڑھانے کے علاوہ ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. تو اس میں وہ پریڈ بھی کرتے ہیں، پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور مطلب ہم نے ایک ایسا فوجی تیار کرنا ہوتا ہے جو کہ چاہے وہ شپس ہوں، سب مرینز ہوں. اکیڈمی میں جیسے ٹریننگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری برانچ بھی آف کورس انوالوڈ ہوتی ہے اس ٹریننگ میں. تو ہمیں ہر طرح سے ہر کیپیسٹی میں اس ایک فوجی کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی وقت کسی لمحے اپنے ملک کے لیے جب کھڑا ہو تو کبھی بھی وہ ہارے نہیں. وہ ہمیشہ اپنے ملک کو پراؤڈ فیل کرائے اور ہمیشہ کھڑا ہو کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو. تو ظاہر ہے پھر ٹریننگ میں صرف پڑھائی نہیں رہ جاتی. تو میری برانچ جو ہے وہ اس میں بھی ہم مختلف ایریاز کو دیکھتے ہیں جس میں ہم پڑھاتے بھی ہیں، ان کی ٹریننگ سپروائز کرتے ہیں. ڈفرینٹ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جیسے اب اکیڈمی کی بات کی جائے تو ایک روٹین ہوتی ہے جو کیڈٹ کو فالو کرنی ہوتی ہے. تو اس میں پھر ہمارے برانچ کے آفیسرز بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. بے شک بے شک. ایسا ہے ایک حوصلے اور جذبوں کے ساتھ ساتھ ٹریننگ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو تب ہی سپاہی مقبول حسین جیسی وفا بن کے سامنے آتی ہے. جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تب ایم ایم عالم اور سرفراز رفیقی جیسے محافظ پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تب میجر شریف شہید اور میجر عزیز بھٹی جیسی دیواریں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بھائی پر رانا لیاقت لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی رانا لیاقت صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ. سب سے پہلے تو یس کرنا چاہتا ہوں یوم دفاع پر آپ کو، آپ کے چینل کو اور تمام مہمانوں کو یوم دفاع مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور آج چونکہ شاہینوں کا دن ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے، اور کیونکہ ہماری پاک فضائیہ کے بڑے محنت ہیں، بڑے کام ہیں جن کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ایک بات. اور دوسری بات فہیم بھائی ایک ایسی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہی کسی کو یہ یاد ہو، میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1965 میں ہماری افواج پاکستان کو کس طرح مدد کی. آپ یقین جانیے 1965 کے دوران میری عمر تھی 6 سال، تو میری والدہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتی تھی تو آپ یقین کریں ایک دن مجھے انہوں نے بتایا کہ آسمان پر فجر کی نماز کے دوران ہی تو 6-7 منٹ کے لیے ایک آسمان پر سفید رنگ کا گھوڑا اور اس پہ گھڑ سوار اور پلس اس کے ہاتھ میں ایک تلوار، نقاب پوش. آپ یقین کریے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا، یہ کبھی میں فراموش نہیں کر سکتا. یہ چند لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یہ نمودار ہوتا رہا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں وہی بھائی، شاید کسی کو یاد ہو لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ منظر، یہ واقعہ دیکھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کیا گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ رانا صاحب. اور بھائی جی فرمائیے. افواج پاکستان کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا گیت لکھا، بس ایک شعر کہوں گا اس کا کہ میری فوج دے جوانا تینوں جانے کل زمانہ، تیرا سرحد ٹھکانا، تیرا دشمن نشانہ، میرے ملک دا تو سرمایہ و خزانہ. واہ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ رانا لیاقت صاحب. اور اس بات میں یہ بات حقیقت ہے کہ 1965 کی جنگ میں جہاں ہمارے حوصلے بہت بلند تھے اور جہاں ارادے بڑے مضبوط تھے ہمارے، وہاں ہمارے ساتھ خدائی مدد بھی موجود تھی. ورنہ ایک کم نفری اور کم تعداد میں ہمارا ہونا اور دشمن کا ایک بڑی تعداد میں ہونا، اس کو ہم اس طرح شکست نہ دے پاتے. اس شکست کے پیچھے واقعی ایک بہادری اور شجاعت کی مثالوں کے ساتھ ساتھ خدائی مدد بھی موجود تھی. ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم لیفٹیننٹ سردار سے بھی بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. آج 7 ستمبر ہے اور 6، 7 اور 8 ستمبر پورے پاکستان میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی سے تعلق رکھنے والے اپنے مہمانوں کو دعوت دی. ان سے ان کی جو افواج سے جڑی ہوئی زندگی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا لیفٹیننٹ سردار صاحب، سر آپ یہ بتائیے کہ ایک جان باز کے لیے، ایک ملک کے محافظ اور سپاہی کے لیے شہادت کا جو لفظ ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نہیں، اس میں کوئی بھی بندہ جب ایک کسی بھی آرم فورس سے تعلق رکھنے والا جو بھی بندہ ہے، یا سب کا ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جو کچھ بھی کر سکے اپ ٹو ایوری ایکسٹینٹ وہ کریں. تو اس میں اوبیسلی ہمیشہ سے موت تو برحق ہے، اس میں تو ہونا ہی ہے، لیکن شہادت سے اچھی موت تو کوئی بھی نہیں. تو اور اگر وہ بھی ان دا وے آف کنٹری اور ڈوئنگ وٹ ایور جاب دیٹ وی آر اسائن ٹو ڈو، تو اس میں اگر اس طرح ہماری زندگی ملک کے کام آتی ہے تو اس سے اچھی بات تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک جب بھی آپ اپنا اوتھ لیتے ہیں پہلے ہی اسٹارٹ کرنے سے پہلے، تو اس میں اٹ از ویری کلیئر کہ اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو اس میں کیا ہوگا. بالکل بالکل ایسا. عرفان صاحب، جو ایک گریٹ واریر کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا تاریخ میں ہمیشہ سے ہی، جتنے بھی جن کا تعلق جنگ سے، وار سے ہوتا تھا، وہ ایک ڈریم کہ میں ایک گریٹ واریر بنوں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آج بھی جتنے آپ کے کولیگز ہیں اور جتنے پاکستان ایئر فورس سے یا جتنے پاکستان فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اپنے آپ کو ایک گریٹ واریر بنانا چاہتے ہیں، یا اپنی جو پرسنل ایک گلوری ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے.
ग्रेट वॉरियर ये एक पर्सनल एक इंडिविजुअल की हैसियत से अगर आप देखें तो वो उसका कॉन्सेप्ट है. अगर आप अफवाज पाकिस्तान की बात करें तो इट्स अ मैटर ऑफ टीम वर्क. अकेला आदमी कुछ नहीं है. मैं अगर जहाज़ फ्लाई करता हूँ और मेरे जहाज़ को जो सपोर्ट है, जो उसके पार्ट्स हैं, वो लॉजिस्टिक्स फराहम करेगी तो वो जहाज़ फ्लाई करने के काबिल होगा. सो ग्रेट वर्क के कॉन्सेप्ट अब जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स टीम वर्क. और अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, आप अपनी एक टीम का हिस्सा हैं, आपने अपनी एक टीम बनाई हुई है, उसको मैनेज कर रहे हैं, यही सूरत होगी कि अगर आप अपने सारे जो गोल्स हैं या जो आपके अहदाफ हैं उनको आप अबूर कर सकें या उनको आप पूरा कर सकें. ग्रेट. जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े महारत वाले नाम जो हैं वो सुनहरी रूप में नज़र आते हैं. मगर उनमें एक बहुत ही कम सन शहीद भी मौजूद हैं जिनका नाम सबसे ऊपर सर फहरिस्त जो है राशिद मिन्हास, उनका जिक्र आता है. तो उनके बारे में क्या जो मतलब जो बातें हैं जहाँ पे वो रहे, जिस तरह उनका एक मिजाज होता था, या इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेटेड चीज़ें उनके बारे में आपको मालूम होती हैं. बिल्कुल जी. राशिद मिन्हास अफवाज पाकिस्तान का वो हिस्सा हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स का वो एक नाम है जिसको ताहयात फरामोश नहीं किया जा सकता. बेशक. पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री में वो वाहिद निशान हैदर हैं. ताल्लुक़ उनका भी कराची से था. PF बेस मसरूर उस टाइम माड़ीपुर कहा जाता था उसको, वो वहाँ का वो हिस्सा थे. नंबर 2 स्क्वाड्रन का वो एक नाम थे. 1971 में उनका एक सैबोटाज करने की कोशिश की गई. उनके जहाज़ को इंडिया की तरफ ले जाया गया जिस पे उन्होंने रजिस्ट किया और जाम शहादत नोश किया जिसके एवज़ में उनको निशान हैदर से नवाजा गया. पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर में अभी भी वो कमरा मौजूद है जहाँ पे वो रहा करते थे. अच्छा. अभी भी नंबर 2 स्क्वाड्रन, ऑल्दो अब उस स्क्वाड्रन में जहाज़ कोई और है, अब वो JF-17 से रीइक्विप हो चुका है. उसमें अभी भी एक कमरा मौजूद है जिसको हिस्ट्री रूम कहा जाता है, जिसमें उनके सारे जो ख़त उन्होंने लिखे अपनी एकेडमी लाइफ में अपने घर वालों को, उनकी कॉपीज़ हमने महफूज की हुई हैं. मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से दावत देता हूँ, आप PF बेस मसरूर आएँ और हम आपको ज़रूर वो दिखाएँगे कि जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा गुजारा जहाँ से वो अपने आखिरी मिशन के लिए गए थे और फिर वापस ना आ सके. ग्रेट. एक ब्रेक फिर से आ चुकी. ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से, और पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ के हवाले से आपको एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे. कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े. मैं हूं फ़हीम अब्बास और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से. मैं कहूँगा कि इंसानी तारीख़ के सबसे ख़ूबसूरत और सबसे बड़े जज्बे के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पे मुसलमानों में मौजूद है, शहादत का जज्बा. तो इसी हवाले से मैं बात करूँगा अपनी हफ्ज़ा साहिबा. आप बताइए, आप इस जज्बे के बारे में क्या कहेंगी? एक फ़ौजी के लिए, मतलब एक सिपाही के लिए, मुल्क के सिपाही के लिए ये जज्बा कितने मायने रखता है? और क्योंकि आप ट्रेनिंग करवाती हैं तो वो जब नए कैडेट्स आते हैं, अभी वो फोर्सेस में सिर्फ शामिल होते हैं, तो क्या तब भी ये जज्बा उनमें मौजूद होता है इसी तरह? मेरे ख्याल में जब हम ये ट्रेनिंग करने आते हैं, देखिए ये जज्बा जो एक आप जिसकी बात करें तो ये तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी में होता है. बेशक है. और वो ज्वाइन भी इसी जज्बे के साथ जब फोर्सेस करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस उस एक फ़ौजी की, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो कैडेट हो, या जो ऑफिसर बनने के लिए आगे आते हैं, तो उनमें वो जज्बा ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है. लेकिन जब हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं तो ये एस्पेक्ट कि आप अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं और आपको हर कोई भी जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो आपने अपने आप को उस तरह से तैयार करना है कि आप अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करें.
تو وہ جذبہ تو آلریڈی ان میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اور اس طرح سے ریفائن ہو جاتا ہے جب وہ آ کے فوج کی زندگی دیکھتے ہیں، تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں پھر. اور ہر فوجی کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. جیسے لیفٹیننٹ انہوں نے کہا کہ یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک اعزاز کی بات ہے کہ مرنا تو ہر کسی نے، لیکن کیوں نہیں اپنے وطن کے لیے وہ جان آپ قربان کریں. بے شک بے شک. اور یہ بڑے منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے عظیم لوگ جنہیں یہ شہادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گی ونگ کمانڈر سائمہ صاحبہ اس حوالے سے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. سو قوم کی حیات کے لیے، اپنے وطن کی حیات کے لیے ہماری فوج کا ہر شخص، ہر فوجی اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے ہمہ وقت. اور یہ جو ہمارا پیشن ہے یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے باقی تمام دنیا کی فورسز سے. So that's why we are among the best forces in the world, because we have this passion کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. بالکل ایسا ہے. ہم اگر غازی ہیں تو تب بھی خوش ہیں، شہید ہیں تو اور زیادہ خوش ہیں. کیا اسی جذبے اور جتنے بھی وہ بہادر عظیم شہداء جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جنہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کیا، اسی اعزاز کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وطن عزیز کی حرمت، عزت، تکریم، سربلندی اور سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کرنا وہ بے مثال کارنامہ ہے جس پر قوم دھرتی کے فرزندوں پر ہمیشہ ناز کرتی ہے. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. پاکستان میں اب تک 10 شہیدوں کو نشان حیدر دیا گیا ہے. نشان حیدر پانے والے وہ شہداء جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، ان میں کیپٹن محمد سرور شہید 27 جولائی 1948، میجر طفیل محمد شہید 7 اگست 1958، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید 12 ستمبر 1965، پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید 20 اگست 1971، میجر شبیر شریف شہید 6 دسمبر 1971، میجر محمد اکرم شہید 5 دسمبر 1971، سوار محمد حسین شہید 10 دسمبر 1971، لانس نائک محمد محفوظ شہید 18 دسمبر 1971، کیپٹن کرنل شیر خان شہید 7 جولائی 1999، جبکہ حوالدار لالک جان شہید 8 جولائی 1999 میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے. یہ وہ شہداء ہیں جن کے کارناموں کو وطن عزیز کا بچہ رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتا ہے. جب تک ایسے جان نثار اس دھرتی پہ، اس مٹی پہ موجود ہیں، تب تک کسی کی میلی آنکھ بھی اس ملک پہ نہیں پڑ سکتی. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے جو افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اتنی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ نبھا رہے ہیں کہ ہم سکون کی نیند اپنے پیاروں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، صرف انہی افواج کی وجہ سے اور انہی کی ایک آنیسٹی اور جو ڈیڈیکیشن ہے اپنے کام کے ساتھ کہ وہ ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں گھبراتے ہیں. سردار احمد صاحب، جیسا کہ
ہم فورسز کی بات کر رہے تھے، ٹریننگ کی بات کی ہم نے، اور آپ نے بتایا کہ اس طرح سب میرینز میں بھی آپ لوگ وہاں پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے، اور مطلب اس طرح وسائل نہیں ہوتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے جو خشکی پہ اپنے گھر میں ہو سکتے ہیں، وہ ایک سمندر کے اندر پانی میں کیسے ممکن ہے سب. تو وہاں پہ کس طرح وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ مطلب کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ سارے مل جل کے کچھ تھوڑا سا ایک اچھے لمحات جو ہیں وہ کیسے پیدا کرتے ہیں، کہ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس میں تو اس طرح کہ جو بھی آپ کے پاس بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہیں آپ نے اسی کے ساتھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو بگیسٹ ریسورس جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے اپنے فیلو کولیگس ہیں. ہاں تو ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہماری ڈپلائمنٹ لمبی ہے تو اس میں ہم کوکنگ کمپٹیشن کروا لیتے ہیں، ویرائٹی پروگرام ہو جاتا ہے. اچھا کوکنگ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک چھوٹی سی ہماری گیلی ہے جس میں ہم ٹرن بائی ٹرن ایک بندہ آ کے کوکنگ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ویرائٹی پروگرام ہو جاتا ہے، کوئی سنگنگ کر لیتا ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے شوز کر لیتے ہیں. لوڈو کمپٹیشن ہو جاتا ہے. اور تو اس طرح کی 2-3 ایکٹیویٹیز کا مل جول کر کے تو بس ٹائم گزار لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا وہ آرمی کی جو ٹریننگ کے حوالے سے وہاں بھی، کیونکہ پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے وہ یہ بہادر اکٹھے کیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ جب وہ کچھ اپنے کلچرل ان کے جتنے بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ثقافت اور تہذیب ساتھ لے کے آتے ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ اس چیز میں کافی اضافہ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. آپ دوستوں سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. مجھے اور ہماری پوری قوم کو فخر ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور ہم جس کی وجہ سے ایک سکون کی نیند اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.